अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फयाज हसन चौहान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाली नहीं, असली कनीज़ाओं ने सुबह उठते ही जनाब पहले एक ने जनाब अपना गम गुस्सा किसी और का निकाला हम पे। वो गम गुस्सा क्या था कि कल मलिक अहमद खान मेरा भाई है, दोस्त है, बड़ा अच्छा इंसान है, शरीफ उन-नफ्स है, उसको जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन लगा दिया। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वो जो असली कनीज़ है जो ना बेगम सफदर रहमान साहिबा की पंजाब लेवल की, उसके ऊपर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। अच्छी बड़ी बेचारी जनाब 8 साल से जो है वो लगी हुई है अपनी ड्यूटी पूरी करने, 8-10 साल पीपल्स पार्टी की ड्यूटी पूरी की थी, और उम्मीद ये है कि हालात, वाक़यात, नज़ायर और कराइन ये बताते हैं कि अगले 10 साल पीटीआई के हवाले से भी शायद वो अपनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। आज सुबह सुबह जनाब उन्होंने उस ऑडिट रिपोर्ट का जनाब वावेला मचाया। और वावेला क्यों मचाया और कहाँ मचाया? नैब के अदालत दफ्तर के बाहर शहबाज शरीफ साहब रमजान शुगर मिल के केस में 25 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जनाब आए हुए थे। उस बेचारी पंजाब की हमारी जो असली कनीज़ है उसको डर लगा हुआ है कि मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद अब मेरी छुट्टी है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जनाब बेतुकी, बेढंगी, बेमंतकी जनाब वो गोले और बारूद के जनाब धमाके करना शुरू कर दिए, डस 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 करके। जनाब पहला धमाका किया, ओ जी 52 लाख रुपए का जाती हेलीपैड बना लिया फौजदार साहब ने। दूसरा जनाब वो 12 अरब रुपया कोरोना में करप्शन हो गई। तीसरा जनाब वो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें 56 अरब रुपए का जनाब ऑडिटर जनरल ने कह दिया जनाब करप्शन हुई है। तो जनाब आज मैं असली कनीज़ साहिबा को जनाब जवाब दूंगा। उसके बाद वो पाकिस्तान लेवल की भी आ गई, वेली है दोनों, कोई काम नहीं काज नहीं। तो कहते हैं ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। आजकल वेले हैं, बस ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी ये है कि हर लीडर करप्शन के इल्जाम में जब आता है नैब की अदालत में, एहतसाब ब्यूरो में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वहां आके अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तोपें चलानी है और उसके बाद अपने नंबर टांगने हैं। और बेचारी जो पंजाब की कनीज़ है उस बेचारी को अब डर लगा हुआ है मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद। मैं आज कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखूंगा। पहली बात तो यह है, ऑडिट रिपोर्ट हर साल हर हुकूमत की आती है और हर अदारे की होती है। ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से जब कोई रिकॉर्ड, कोई अदारा, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री और कोई ओवरऑल बाकी सारे हुकूमती रियासती मशीनरी जब वो नहीं दे पाती ऑडिटर जनरल को कोई जवाब, तो ऑडिटर जनरल ने अपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी होती है। तो उस पर एक पैरा लिख देता है कि यार इस इतने करोड़ रुपए का, इतने अरब रुपए का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इसका कोई जवाब अभी नहीं आया। तो वो एक पैरा आ जाता है। उस तमाम पैरास को इकट्ठा करके इन्होंने अपनी तरफ से कहा जनाब कि 56 अरब रुपए का जनाब करप्शन का। मैं बेगम सफदर रहमान साहिबा की तर्जमान, अब मैं उन्होंने ये तो नहीं कहूँगा अपोजिशन की, ना वो अपोजिशन की रही, ना वो शहबाज शरीफ साहिबा की रही, ठीक है ना जी, साहब की रही। अब वो बेगम सफदर रहमान साहिबा की है तर्जमान सिर्फ। उनको और पूरी नून लीग को और मीम लीग को और शीन लीग को दावे से कहूंगा, आप इस ऑडिट रिपोर्ट में 56 अरब के पैरास की बात करते हैं। 2008 से लेकर 2018 तक आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैरास ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जरा इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। दोबारा दोहरा दूं, अगर 2008 से 2018 तक के 10 सालों की ऑडिटर जनरल पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर 100 अरब से कम किसी साल के ऑडिट पैरास ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा। खुदा का वास्ता है, नून लीग वालों से मेरी गुजारिश है,
दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, और लुक हु इज टॉकिंग। आज पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं रमजान शुगर मिलनल। कल ये उसी तरह कहेंगे जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सारी दुनिया ने सुना है, देखा है। और उस पनामा केसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब ने डाला बेटों पे, बेटों ने डाला अब्बा जी पे, अब्बा जी ने डाला अपने अब्बा जी पे। अजीब इन्होंने गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाली कहानी खेली और पूरी कौम के जना दिमाग की चटनी और दही बनाई थी, एग्जैक्टली वही तारीख दोहराते हुए। आज शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया और आप लिख लें, इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं कौन ने, कहते पुत्र ने, कल ये भी कह देंगे। हालांकि हकीकत ये है रमजान शुगर मिल, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और फिर वहां से बाकी फैमिली भी, ताए की फैमिली भी, रिश्तेदारों की भी अजीब कुमन केरिया जो वादा माफ गवाह बता चुके हैं। वादा माफ गवाह एक एक डिटेल बता चुके हैं किस तरीके से रेडी वाला, छाबड़ी वाला, फलूदे वाला, क्लर्क, नायब कासिद, आपका जनाब सैनिटरी वर्कर, इनके जाती मुलाजम, उनके जरिए से जो है वो कैसे पैसा आ रहा था, जा रहा था, इनके कारोबारों में लग रहा था, ये सारी लूट मार। आज जनाब उनकी पेशी के बाहर खड़े होके असली कनीज साहिबा ने जनाब इल्जामात लगाए 42-52 लाख रुपए का जाती हेलीपैड, जनाबे वाला हेलीपैड सरकारी जगह पे बना, सरकारी प्रेमिसेस के अंदर बना, अगर बना भी है तो। दूसरी तरफ कंपैरिजन देख लें, कौन कह रहा है, किसकी असली कनीज कह रही है, किसकी तर्जुमान कह रही है। जिस बेगम सफदर अवान, जिस नवाज शरीफ साहब, जिस हमजा शहबाज ने अपने दौरे हुकूमत में 55 करोड़ रुपए की सरकार के पैसों से जाती उमरा को कैंप ऑफिस करार देकर 11 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी मेरे और आपके टैक्सों के पैसे से दीवार खड़ी की थी, वो 52 लाख रुपए का रोना रो रहे हैं कि जो सरकारी जमीन के ऊपर, सरकारी प्रेमिसेस के ऊपर डिप्लोमेट्स के लिए, सदर के लिए, वजीर आजम के लिए, सफीरों के लिए, बाहर के मुल्कों के सरबराहान के लिए एक ऑफिशियल अगर कोई हेलीपैड बना होगा, उसके हवाले से ये खानदान और ये पार्टी जिनका ये करतूत, उसकी जनाब फ्रंटमैन कह रही है। फिर उसके बाद कोरोना कोविड-19 के खिलाफ जिद्दोजहद, सारी दुनिया जानती है कि जितने आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पेशियों के अंदर, हेयरिंग्स के अंदर फाजिल जजेस ने पिछले 1.5 सालों में एक दफा नहीं कई दफा पंजाब हुकूमत को कोर्ट करके बाकी हुकूमतों को समझाया कि आप इस अंदाज से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ें। इनडायरेक्टली सरदार उस्मान खान बुज़दार वजीर आला पंजाब की तारीफ की गई कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। और कोरोना वायरस के हवाले से जितना फंड रिलीज होता है वो तमाम का तमाम एनसीओसी के जनाब सुपरविजन में होता है। एक बेअक्ले को भी पता है, वहां से सारा चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन वो बेचारी असली कनीज ने जना वो मलक अहमद खान साहब के आने के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए आज अजीबो गरीब किस्म की बेतुकी बातें जनाब, जैसे वो 12 अरब रुपया सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपने घर ले गए, जैसे ये ले जाया करते थे। इन्होंने तो जनाब 2-4 डायरेक्टर रखे हुए थे ग्रेड 1920 के सीएम सेक्रेटेरिएट में, वो नसार गिल और इस तरह 1-2 नाम हो रहे हैं इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, जिनका काम होता था सरकारी लैंड क्रूजर सबज नंबर प्लेट पूरे पंजाब से जनाब हर डीसी, कमिश्नर, एसी, सरकारी जनाब डिपार्टमेंट्स के हेड उनसे करोड़ों रुपए की महीने की गुनाही करते थे और ला के जनाब सीएम फिर आगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरी दुनिया के। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाज हसन चौहान इस वक्त रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट का वावेला मचाया गया। नैब के दफ्तर के बाहर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ शहबाज शरीफ आए हुए थे, तब वावेला मचाया गया। शहबाज शरीफ के मरीम नवाज पर कोई भरोसा नहीं है, बाकी फैमिली भी करप्ट है, ठीक नहीं है, वादा माफ हुआ, सब बता चुके हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनके बाकी जितने करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं। वो सारी चीजें बताई हुई हैं।
ان کی جناب فرنٹ مین جو ہے وہ آ کے یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک اچھی پرفارمنس سردار عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور پنجاب حکومت کی، اس کو آسمان مترادف ہے، وہ اپنے پہ آ کے گرے گا. اور پھر آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ اپنے پہ آ کے گرے گا. اور پھر آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے، صاف پانی کمپنی، سستی روٹی، فوڈ سٹیمپ پروگرام، اورنج لائن ٹرین، آشیانہ ہاؤسنگ سکیم، دانش سکول، یہ جتنے میٹرو کے پروجیکٹس تمام پہ آپ کے آڈٹ پیراز موجود ہیں کہ کتنی کرپشن ہوئی. وہ نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سکرات جو ہے وہ آپ کے سیکرٹری جنرل کیا نام ہے ڈاکٹر احسن اقبال، چودھری احسن اقبال صاحب، ان کے بھائی کو جناب 95 کروڑ روپے کا جناب صرف پھول پتیاں لگانے کا میٹرو کے نیچے ٹھیکہ دے دیا گیا. پھول پتیاں لگانے پہ 95 کروڑ روپیہ. اس طرح کی لوٹ مار کرنے والے. اور پھر اورنج لائن ٹرین کا آج انہوں نے بڑا دعویٰ کیا. آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے بار بار آپ سن چکے ہیں، اینکر حضرات بھی، تجزیہ نگار بھی، پبلک بھی، آج دوبارہ دہرا دوں. اورنج لائن ٹرین لاہور بتایا گیا تھا کہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہوگا، پروفیٹیبل پروجیکٹ ہوگا، 2.5 لاکھ عوام ڈیلی کے اس کے بینیفیشریز ہوں گے. حقیقت یہ ہے 2.5 لاکھ کے بجائے صرف 50,000 افراد جو ہے وہ ڈیلی مستفید ہوتے ہیں. پھر ڈیلی جناب منتھلی کے اخراجات، یہ پوری پاکستانی قوم سن لے، 60 کروڑ روپیہ مہینے کے اخراجات ہیں. آپریشنل کاسٹ 60 کروڑ روپیہ. اور انکم بتاؤ کتنی ہے؟ ساری پاکستانی قوم دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے، 7 کروڑ روپیہ. 60 کروڑ روپیہ آپ کا خرچہ ہے، 7 کروڑ روپیہ آپ کا آمدن ہے. 53 کروڑ روپیز جناب مہینے کے ڈیفیسٹ صرف آپریشنل کاسٹ پہ ہے، جو تقریباً 7 ارب روپیہ سال کا بنتا ہے صرف آپریشنل کاسٹ میں. اور پھر آگے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کی ادائیگی اور سود کی مد کی ادائیگی میں 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا یہ وائٹ ایلیفنٹ، جس میں سے اپنی کرپشن تو انہوں نے کر لی، اپنا تو پیسہ ہینٹ لیا، اپنی تو لوٹ مار کر لی، عوام کے لیے، پنجاب کے خزانے کے لیے اور پاکستان کے خزانے کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ چھوڑا، لیکن ہم نے اس کو جاری رکھا. اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پھر سوال و جواب کریں گے. وہ خاندان جس کی کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ کے چرچے پورے ہند اور سندھ میں، چرند اور پرند میں گونج رہے ہیں، نامی گرامی ڈسٹنکشن ہے ان کی، پی ایچ ڈی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ، جنہوں نے کرپشن کے اندر، منی لانڈرنگ کے اندر، ٹکے ماری کے اندر، پیدا گیری کے اندر، نوسر بازی کے اندر، ملک دشمنی کے اندر، ریاست دشمنی کے اندر، ریاستی اداروں کی دشمنی کے اندر، فوج کی دشمنی کے اندر، پاکستان کے انتہائی قابل احترام اداروں کی دشمنی کے اندر جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، وہ آج آ کے، اور ان کی اصلی کنیزائیں وہ آ کے ہمیں بتائیں گی کہ ریاست کی اہمیت. اور پھر عثمان بزدار صاحب کو سمجھائیں گی جنہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ صوبے کی 3 سال میں خدمت کی ہے. اور آخری دعویٰ کر کے، ان کو تو چھوڑے نا، یہ جو نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ ہے، میں دعوے سے کہوں گا 3 سال کے جو ابھی دور گزرا ہے، سندھ حکومت جو اس وقت ہماری ایک اپوننٹ حکومت ہے پارٹی کی، اپوننٹ پارٹی کی، میں چیلنج دیتا ہوں 1 to 1 میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے ان کا اسپوکس پرسن، میں ثابت کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے 3 سالوں کے اندر ہر شعبہ زندگی میں، تعلیم، صحت، کرونا، ٹیکس ریونیو کلیکشن، اور ہر فیلڈ کے اندر، ایجوکیشن، زراعت، صنعت، جس شعبے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے جو ہے وہ سندھ حکومت سے کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے، کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے. یہ ایک چیلنج ہے میرا. باقی یہ ہند اور سندھ اور چرند اور پرند کے اندر جن کے چرچے ہیں کرپشن کے اور بددیانتی کے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جواب دینا بھی جانا کہ ان سے کوئی کمپیریزن کرے یا ان کو کوئی چیلنج دے کہ آ کے بیٹھو. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار.
ترجمان پنجاب حکومت فیاض حسن چوہان اس وقت راولپنڈی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آڈیٹ رپورٹ کا واویلا مچا گیا. نیب کے دفتر کے باہر 25 ارب کی منی لانڈرنگ کے خلاف شہباز شریف آئے ہوئے تھے, تب یہ واویلا مچا گیا. کنیزوں نے اپنا غم و غصہ ہم پر نکالا ہے. مریم نواز کی کنیزیں شہباز شریف کو بھروسہ نہیں ہے. ملک احمد خان کو شہباز شریف نے اپنا ترجمان اسی لیے بنایا ہے. عظمیٰ بخاری نوکری بچانے کے چکر میں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہیں. شہباز شریف کو مریم نواز پر بھروسہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کنیزوں پر. باقی فیملی بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ وہ ہے, اس کی وجہ جناب پچھلے اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے دور کی آپ کے 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور آپ کی 18 سے 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ, ٹھیک ہے جی, آپ کی جناب 15 یا 16 یا 17 ارب ڈالر کی آپ کی صرف فارن ریمیٹنس, آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ 15 یا 16 یا 17 ارب ڈالر کی آپ کی صرف فارن ریمیٹنس, آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ FATF کی جناب آپ کی بلیک لسٹ, آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی اکانومی اور ریاست کے نیگیٹو امیج, آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ 5 سال میں نہ کوئی آپ کا وزیر خارجہ کہ جو پاکستان کے امیج کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتا, اس کا نہ ہونا, تو بالکل مہنگائی کے اندر ان کا بھی حصہ بقدر جسانی بلکہ تقریباً سارے کا سارا حصہ ان کا بنتا ہے. ہاں, اس مہنگائی کے علاوہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب کے اندر 70 to 80% خاندانوں کو مل چکا ہے, اور اس سال دسمبر 3 مہینے بعد 100% پنجاب کے جو خاندان ہے, 11 کروڑ کی آبادی ہے, تقریباً کوئی 90 لاکھ کے قریب خاندان ہے, ان سب کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا بالکل فری سال کا انشورنس کارڈ ملے گا. کیا یہ فائنینشیل اچیومنٹ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو اس مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے ان کو ایک ریلیف ہے نا, کہ کہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل, آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر اپنے اپنے شہر, اپنے اپنے ضلع کے ٹاپ کلاس کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ ایک غریب آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی, چاہے وہ ککھ پتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے, ہر ایک کے پاس جناب وہ کارڈ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کی ایکسپورٹس 26 ارب ڈالر تک گئی ہیں, آپ کی امپورٹس کنٹرول ہوئی ہیں, آپ کی 27 ارب ڈالر پہ فارن ریمیٹنس آئی ہے, تو یہ اسی مہنگائی کو اور روپے کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اقدام ہے جو پچھلے 3 سالوں میں کرونا وائرس ہونے کے باوجود اور اس مافیا کی سازشوں کے باوجود اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی ہم نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اس اکانومی کو کھڑا کیا. تو یہ اسی مہنگائی کے خلاف ایک جنگ ہے. جی شاہ صاحب, یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے بحال کر دیے, اس کے اوپر ہائی کورٹ بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پٹیشن کی سماعت کر رہی ہے. تو پنجاب حکومت کیا بلدیاتی ادارے جو ہے بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس کا آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ختم. باقی انشاءاللہ الیکشن ہم جناب امید ہے کہ مارچ اپریل کے اندر آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے, اور اس کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی کوئی ایشوز ہیں ہمارے اتحادیوں کے درمیان, وہ میرا خیال ہے کہ 4 سے 6 دن کے اندر وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. جی جناب, سیکنڈ لاسٹ کوشچن. چوہان صاحب, دوسری پھر بہت ضروری ہے, پنجاب حکومت کی جانب سے NCOC کی نشاندہی کے نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا, راولپنڈی بھی شامل ہے, تعلیمی ادارے بند اور SOPs پر مکمل عمل درآمد. لیکن راولپنڈی, ٹیکسلا اور یہاں پہ صورتحال کورونا کی بہت زیادہ ہے. کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریا میں امیدوار کارن میٹنگ جلسے جلوس کر رہے, گیدرنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ معاملہ, کیا الیکشن ملتوی ہونے کے امکانات ہیں یا غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ NCOC کے جو معاملات ہیں وہ NCOC طے کرتی ہے. پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب ساری ان چیزوں کو جو ہے نا لک آفٹر کرتے ہیں, اور باقی الیکشن جو ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے, اس میں پھر تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کو اس چیز کی طرف جو ہے نا توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی کارن میٹنگز ان SOPs کے مطابق جو ہے وہ کریں. باقی وہ فیصلہ تو ادھر سے ہی ہوگا. اگر ہاں کورٹس فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ہاں جی اس کو آپ ڈیلے کر دیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. جی چوہان صاحب, وزیر جیل خانہ جات بھی ہیں, نون مقدم کیس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ اڈیالہ جیل میں پایا ہے. امریکی کونسلر کے ذریعے امریکی کونسلر کی اس کے فون پر رسائی ہوئی, اس نے اندر بتایا کہ مجھے عام قیدی کی طرح نہیں رکھا جا رہا. مزید اگر کوئی اس نے کہا عام قیدیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے, نہیں رکھا جا رہا سر, اس نے کہا یہ بات, ہاں اس سے بھی زیادہ بدتر رکھا جا رہا ہے. چلو یہ کہنا تو آپ مزید اگر آپ سے کوئی امریکی کونسلر کی طرف سے تو آتی ہے چیزیں سے پارشل کرتے تو اس کو کس طرح دیں؟ دیکھو, ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں, وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے, سب سے بڑا شیطان ہے, دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہے.
جس نے پوری پاکستانی قوم، معاشرے اور سوسائٹی کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس نے ہوا کی بیٹی اور ایک خاتون کے ساتھ جس انداز سے جو جرم کیا ہے وہ آج تک میں نے اپنی ساری زندگی میں اور کسی نے نہیں سنا تھا. اس شیطان کو تو یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کوئی حقوق مانگے. اس کے حقوق کوئی نہیں ہے. اس کے حقوق وہی ہے کہ اس کی جناب پروسیکیوشن جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ جانا قانون کے مطابق اس کو لٹکایا جائے. اس سے زیادہ اس کے کوئی حقوق نہیں. ہم سب یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ نون نے یعنی کہ کرپشن کتنا پیسہ 3 سال ہونے والے ان سے 1 روپیہ بھی آپ نے وصول نہیں کر پائے. دوسرا یہ کہ راول پنڈی کی عوام آپ کو ووٹ دیا تھا یہاں پر ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، لیکن راول پنڈی کے میجورٹی جو ٹینکر مافیا ان کو تو پانی مل رہا ہے، لیکن پنڈی کے میجورٹی عوام کو جو ہے وہ پانی نہیں مل رہا. اس کے بارے میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے تقریباً 600 ارب روپیہ جو ہے نا نیب نے پچھلے 3 سالوں میں ریکور کروایا ہے. 600 ارب روپیہ تقریباً، اس میں فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میں ایک بتاتا ہوں. اور تقریباً جو ہے آپ کے اینٹی کرپشن نے بھی اربوں روپیہ جناب، جو کہ ان کے 10 سالوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. ان کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں اینٹی کرپشن پنجاب نے جتنے پیسے ان کے 10 سالوں میں اگر سپوز 50 کروڑ روپے انہوں نے نکلوایا تو ہمارے 3 سال کے دور میں جو ہے نا وہ 4-5 ارب روپیہ جناب آپ کو جناب ریکوری نظر آئے گی. یہ تو ساری ریکوری ہوئی. باقی بات یہ ہے کہ کیسز ہیں ابھی اینڈ پہ، یہ ان کی چیخیں ابھی نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے نا. حمزہ شہباز صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی 0.0000001% بھی ہے نا وہ بقا نہیں ہے. ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہے. وعدہ ماہ گواہوں نے ایک ایک چیز بالکل تطہیر کر کے رکھ دی ہے اور ان کا کیریئر بالکل شٹ ڈاؤن ہے. تمت بالخیر وما علینا الا البلاغ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. اب وہ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کو کے پاؤں پکڑیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑیں کہ جناب وہ اعلان کرتے ہیں. یہ پاؤں پکڑنے کی طرف وہ ویسے ہی نہیں آئے. اور کسی کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ آل شریف. اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس.